حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، ابھی سماعت تو جاری ہے لیکن سیاسی جماعتوں کے مابین جو برف پگھلتی اب دکھائی دیتی ہے، جیسے سراج الحق متحرک ہیں، بلاول بھٹو کی کل یہاں ملاقات ہوئی، تو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پر پہنچیں گی یا سپریم کورٹ ہی کوئی فیصلہ جاری کرے گی؟ دیکھیے، یہ صرف سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، سیاست سے باہر کے بھی کچھ فریق ایسے ہیں جو اس پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جنہوں نے مذاکرات کو کنوین کرنے کی ٹھانی ہے، کیا ان کو ان سرکلز کی اور ان کوارٹرز کی حمایت حاصل ہے؟ تو میری اب تک کی انفارمیشن یہ ہے کہ انہیں اس طرح کی حمایت حاصل ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اب اس وقت یہاں سے آن ورڈ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ ہے جو حکومت کی طرف سے آتی ہے اور کون سی تاریخ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اس کو مان لیتی ہے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارت دفاع ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج کے کچھ لوگ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملے، اسی طرح الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی، حالانکہ الیکشن کمیشن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، اس سے تو یہ توقع نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت وہ آپ کو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے نزدیک صوبوں کے الیکشن 90 دن میں ہونا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو دستور کا یہ دستور کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور خود عدالت بھی ہے، جو اور بہت سارے جو قانون دان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن کے اندر اندر اس کے الیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ درمیان میں کون سی جگہ ایسی آ سکتی ہے جو تو 90 دن کی جو شرط ہے جو عدالت کی لگائی ہوئی ہے وہ بھی پوری کرے، اور اس کے بعد ایک دن کے اندر الیکشن بھی ہو جائے۔ تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ سوائے اسمبلی توڑنے کے، یعنی قومی اسمبلی توڑنے کے یا آئینی ترمیم کرنے کے، کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر آئینی ترمیم تو اس موقع پہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال اسمبلی ٹوٹنے کے امکانات آج کی سماعت کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑھ گئے۔ اسمبلی ٹوٹنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آئین سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، آئین 90 روز میں انتخابات کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں کوئی فیصلہ کریں اور متفقہ طور پر تاریخ کا تعین ہو، تو کیا یہ بھی کوئی آئین اقدام ہی ہوگا؟ سیاسی جماعتیں، دیکھیے سیاسی جماعتیں خاص حد سے باہر آئین سے باہر تو نہیں جا سکتی، کیونکہ آئین جو ہے سب سے زیادہ لاگو ہوئی حکومتوں پر اور سیاسی جماعتوں پر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک غیر آئینی سیٹ اپ پہ مطلب کوئی غیر آئین کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی ارینجمنٹ کریں، تو ان کو رہنا تو آئین کے اندر ہی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یا تو اکتوبر سے آگے چلے جائیں یا غیر معمولی طور پر 90 دن کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بڑھا دیں۔ یہ ان کے معاف کیجیے گا، ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، انہیں بھی بہت ہی محدود سے سرکل کے اندر کام کرنا ہے، اور ان کے پاس جو ٹائم کی ونڈو ہے وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ 14 مئی تک انہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو 14 مئی کے بعد یس عدالت اس میں کچھ رول پلے کر سکتی ہے یا انہیں گائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ ایک شک ایڈ کر دیں، یا پھر آپ کوئی نیا قانون بنا دیں، یا پھر عدالت آرٹیکل 254 کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک بلینکٹ قسم کا کور دے سکتی ہے کہ ہاں یہ معاملہ آگے الیکشن کے یعنی دستور کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، کیونکہ جو سٹیکس ہیں وہ واپس نہیں ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے، پولیٹیکل لوگ عام طور پر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ جو اہم بات یہ ہے کہ جو اس حکومتی اتحاد کا غیر سیاسی حصہ ہے اس کا کیا کردار ہوگا، اور پس پردہ رہ کے وہ کس حد تک اس معاملے کو آگے چلنے دے گا اور آگے بڑھائے گا۔ اور حبیب صاحب آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، پی ٹی وی سینٹر جب پہنچے تو ان کی جانب سے بالخصوص یہ بات کی گئی کہ قومی اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا، جبکہ عدلیہ کا کام ہے اس قانون کو تحفظ دے اور ضرورت پڑنے پر اس قانون کی صرف تشریح کی جائے۔ تو کیا لگتا ہے کہ عدالت اگر کوئی فیصلہ جاری کرتی ہے تو یہ بحران حل ہوتا نظر آتا ہے؟ پاکستان کے وزیر اعظم کو پچھلے 75 سال سے، امریکی صدر کو پچھلے 250 سال سے، اسی طرح انڈیا کے وزیر اعظم کو تقریباً 75 سال سے، اور انگلینڈ کے وزیر اعظم کو تقریباً 250-300 سال سے یہی پریشانی ہے کہ عدالت جو ہے ان کے کام میں دخل اندازی کرتی ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو تنہا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ، بہت سے وزرائے اعظم آئے
जिन्होंने कहा कि जनाब अदालतों से हमें ये तकलीफ है, अदालतों से हमें वो तकलीफ है, अदालतें फैसले नहीं करती या अदालतें फैसले ऐसे करती हैं। ये प्रॉब्लम कोई सिर्फ एक हद तक नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी, चूंकि जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है वो अगर वोट ले लेता है तो वो ये समझता है कि उसको कोई उलूही किस्म के हुकूक हासिल हो गए हैं या खुदाई किस्म के कुछ हुकूक उसको मिल गए हैं, तो लिहाजा उसको अदालतों पर हमेशा एतराज ही होता है। तो ये वजीर आजम की बात जो है, मेरा ख्याल है कि अब हमें नई गलतियां, कम से कम बातों की हद तक तो नई गलतियां दोहरानी चाहिए। मतलब वजीर आजम कैसे, ये पाकिस्तान के एक विफाक है, एक विफाकी हुकूमत के वजीर आजम होते हुए वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल, अब आप इसको क्या कि ये बात वजीर आजम की है, वरना अल्फाज जो है वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है वजीर आजम की ज़हनी कैफियत को बयान करने के लिए। अच्छा, हबीब साहब, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई और जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये बिलखसूस पूछा गया कि बिल जो है, बजट जो है इलेक्शन कमीशन को जारी करना था और उसकी मंजूरी ली जानी थी पार्लियामेंट से, लेकिन वो मंजूरी नहीं ली गई। करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद कायमा कमेटी में वो मामला गया, उसके बाद दोबारा कौमी असम्बली में गया और वो उसके बाद मंजूर नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक ख़तरे की घंटी बज सकती है वज़ीर आज़म को, अगर देखा जाए उनके इक़्तिदार को अगर देखा जाए, तो एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ये मामला जाता नज़र आता है? टेक्निकली स्पीकिंग उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका है। ये जब भी कोई हुकूमत, यानी हुकूमत का इख्तियार क्या होता है, वो कैसे जाहिर होता है? हुकूमत का इख्तियार ये होता है कि वो पाकिस्तान के खजाने में जमा पैसे अपने अब इस्तेमाल में ला सके। मसला यह है कि जब कौमी असम्बली ने वजीर आजम को पैसे खर्च करने से रोक दिया, और ऐसे मौके पर रोका कि जब उनकी काबीना भी मंजूर कर चुकी थी, तो जब वजीर आजम को कौमी असम्बली ने पैसे खर्च करने से रोक दिया, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम का तो इख्तियार खत्म हो गया। वजीर आजम इस वक्त टेक्निकली सिर्फ इसलिए वजीर आजम है कि अगर यहाँ पर अपोजिशन होती, यानी बाकायदा तौर पर अपोजिशन होती कौमी असम्बली में, तो इस वक्त तक तो वजीर आजम ही ना होते। बिल्कुल। तो चूंकि असम्बली में अपोजिशन नहीं है और कोई दूसरा शख्स दावा भी नहीं कर रहा, और अदालत ने भी इसमें नरमी का रवैया अख्तियार किया है, वरना पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के मुताबिक वजीर आजम और वजीर खजाना कौमी खजाने से पैसे निकालने के लिए जो चेक पे साइन होते हैं, अब तो उसूली तौर पर उनके चेक के साइन कबूल भी नहीं होने चाहिए जी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान, अभी अदालत ने चूंकि उन्हें थोड़ी सी नरमी का सबूत दिया है, इस वजह से वजीर आजम की हुकूमत कायम है, वरना तो ये हुकूमत टेक्निकली गिर चुकी है। ठीक है, हबीब अकरम साहब साथ रहिएगा। हमें माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद अब मुज़ाकरात होंगे सियासी जमातों के दरमियान। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या ये इलेक्शन आईनी इलेक्शन होंगे? क्योंकि ये इलेक्शन तो 90 रोज़ की तारीख के बाद होंगे। अगर 14 तारीख तब्दील हो, हाँ कंसेंसस हो या ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तब्दील कर सकती है। इट विल बी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और मैं समझता हूँ अगर, और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसी अदालत है जो अपने फैसलों की पाबंद नहीं है। हाई कोर्ट अपने फैसलों की पाबंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की पाबंद नहीं होती, और दुनिया भर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने फैसलों की पाबंद नहीं होता। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, इन द नेशनल इंटरेस्ट, दे माइट टेक अप अ proposition कि हाँ जी, कैन वी चेंज द डेट और नॉट। They can only review the order, otherwise this order cannot be reviewed. It has to be implemented.